السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پادری جان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ قبرستان پہنچتا ہے۔ کنترالی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپ کے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بسات پوچھتا ہے یہ پادری اب صرف 2 آدمیوں کے ساتھ یہاں کیوں آیا ہے؟ تو کنترالی کہتا ہے یہ اہم معاملہ ہے، یقیناً وہ اپنی توجہ مبذول نہیں کروانا چاہتا۔ پادری جان دکھاوا کرنے کے لیے جانچ پڑتال کرنے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں پادری آگے آگے جبکہ بایزید اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کی بھاگ دوڑ کے بعد پادری رک جاتا ہے اور بایزید سے کہتا ہے تمہیں مارنا میرا حق ہے خوبصورت بچے، لیکن میں نے ایک دوست سے وعدہ کیا ہے جسے میں رد نہیں کر سکتا۔ پادری کے اشارے پر سلیمان ایک طرف سے تلوار گھسیٹتے ہوئے سامنے آتا ہے۔ سپاہی بھی جاڑیوں سے نکل کر بایزید کو گھیر لیتے ہیں۔ بایزید غصے سے کہتا ہے نامردو گاد ہاں؟ تو سلیمان اس سے کہتا ہے فکر نہ کرو، میں تمہیں بھی جولیا کے پاس بھیج دوں گا، ہے نا پادری؟ اور بالکل اس کی طرح بایزید غصے سے کہتا ہے پادری جب تک میں تمہیں مار نہ ڈالوں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے میں کچھ عثمانی سپاہی بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچاتے ہیں اور وہاں بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بایزید سپاہیوں کے ساتھ مل کر مزاحمت کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ سپاہیوں کے آنے پر پادری بھاگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلیمان غصے سے کہتا ہے پادری۔ ادھر قبرستان میں کنترالی سپاہیوں کے ساتھ پادری جان کے سامنے آ جاتا ہے۔ انہیں دیکھ کر پادری جان دونوں بازو پھیلاتے ہوئے کہتا ہے لوگ خستہ حال دفن ہوتے ہیں اور پھر شان سے دوبارہ اٹھتے ہیں۔ اس کے یہ کہتے ساتھ ہی قبروں میں لیٹے ہوئے کمانڈر اور اس کے سپاہی دعویٰ بول دیتے ہیں۔ کمانڈر قبر سے نکلتے ساتھ ہی بسات کے پیٹ میں خنجر دے مارتا ہے۔ یہ دیکھ کر کنترالی چلاتے ہوئے کہتا ہے یہ جال ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب مزاحمت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بسات زمین پہ گر جاتا ہے۔ کنترالی کے ساتھ ہی مزاحمت کرتے ہوئے کچھ کو جہنم واصل کرتے ہیں مگر بہت مشکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ پادری جان کے ایک ساتھی درخت سے رسی کی مدد سے آتا ہے اور سالور کا بازو زخمی کر دیتا ہے، مگر سالور پلٹ کے اسے تیر مارتا ہے اور جہنم واصل کر دیتا ہے۔ کافر بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور ادھر ادھر سے بھاگتے ہوئے حملہ آور ہوتے ہیں۔ زمین پہ پڑا ہوا بسات شدید تکلیف میں دکھائی دیتا ہے مگر وہ اپنے ساتھیوں کو مشکل میں دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ دیر کی مزاحمت کے بعد ہی کنترالی اور اس کے ساتھیوں کو دبوچ لیا جاتا ہے۔ کنترالی کمانڈر کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے مگر اسے بھی دھر لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے زخمی بسات اٹھتا ہے اور وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ کمانڈر کنترالی سے کہتا ہے ترک تم خوب لڑے لیکن اب یہ ختم ہو چکا ہے۔ ادھر ایک سرائے میں واصل ولاد کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے میں شہنشاہ کا خدمتگار ہوں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو ولاد اس سے کہتا ہے تمہارے خوف نے تمہیں بے نقاب کر دیا ماہی گیر، اگر میں نے تمہیں یہ سب ایک ایک کر کے بتایا تو تمہاری عزت کو ٹھیس پہنچے گی۔ پادری کا قبرستان جانا بھی ایک کھیل تھا، یہ وہ کھیل تھا جو انہوں نے رچایا اور تم ہمیں اس میں گھسیٹ کر لائی۔ واصل پوچھتا ہے اگر آپ اس کھیل کے بارے میں جانتے تھے تو آپ نے مجھے دوسروں کو قائل کرنے سے کیوں نہیں روکا؟ ولاد کہتا ہے میرے ساتھی جو میرے ساتھ نکلے تھے اب تلواروں سے مارے جا رہے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے، میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے جان بوجھ کر انہیں جال میں کیوں پھنسایا؟ میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ تم شہنشاہ کی نظر میں مقام حاصل کر سکو ماہی گیر، میں نے تمہیں عروج حاصل کرنے دیا۔ ماہی گیر ڈرتے ہوئے پوچھتا ہے کیوں؟ لیکن کیوں؟ تو ولاد اپنے ماتھے پر سلیب کا نشان بناتے ہوئے کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمام عیسائیوں کو جمع کرنے کا مستحق ہوں اپنے سائے تلے یا نہیں؟ ماہی گیر پوچھتا ہے میں یہ کیسے جان سکتا ہوں؟ مجھے تو ابھی پتا چلا ہے کہ تم ایک عیسائی ہو۔ ولاد کہتا ہے جب مجھے وہ ملے گا جو میں چاہتا ہوں تو تم دیکھو گے کہ میں اسی کا مستحق تھا، ہر کوئی دیکھے گا۔ اب اس لیے جو میں تم سے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم پادری کو میرے پاس لاؤ، جو وہ چاہتا ہے وہ میرے پاس ہے اور جو میں چاہتا ہوں وہ اس کے پاس ہے۔ میں ان کو ابھارتا ہوں جو میرے پروں کے نیچے پناہ لیتے ہیں، بالکل جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا اور میرے ساتھ غلط کرنے والوں کا خون میں چوس کر مار ڈالتا ہوں، بالکل ایک چمگادڑ کی طرح۔ اب کھاؤ تاکہ تمہارے جسم میں خون آ جائے۔ واصل ڈرتے ڈرتے کھانے لگ جاتا ہے۔ تو ناظرین کیا ولاد غدار ہے؟ کیا ولاد سلطان کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ جنگل میں بایزید سپاہیوں کے ساتھ مل کے کافروں کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ سلیمان بھی اس کے سپاہیوں کو شہید کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے سپاہیوں کو مارتے مارتے وہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور سلیمان حملہ کر دیتا ہے۔ بایزید اس کے حملوں کو ناکام بناتا ہے اور جوابی حملے کرتا ہے۔ سلیمان اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں بھی جولیا کے پاس بھیج دوں گا بایزید۔ جواباً بایزید کہتا ہے پہلے تمہارا سر اور اس کے بعد پادری کا سر قلم کروں گا سلیمان، چلو آ جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی بایزید اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں کے درمیان ٹکر کا مقابلہ ہوتا ہے۔ لڑائی میں بایزید کئی بار اسے پیچھے دھکیلتا ہے اور آخرکار اس کی ٹانگ زخمی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سلیمان زمین پہ گر جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا مجھے تم مارو گے؟ جواباً بایزید کہتا ہے میں تمہارا سر لوں گا سلیمان۔ سلیمان ہنستے ہوئے کہتا ہے چلو لے لو پھر۔ بایزید سلیمان کو مارنے کے لیے تلوار فضا میں اٹھاتا ہی ہے کہ وہاں پہنچنے والے محمود پاشا بلند آواز میں پکارتے ہیں میرے شہزادے۔ یہ سن کے بایزید رک جاتا ہے اور پلٹتا ہے۔ موقع ملتے ساتھ ہی سلیمان خنجر
نکالتا ہے اور بایزید کے پیٹ میں گم دیتا ہے اور اگلے لمحے وہاں سے بھاگ پڑتا ہے۔ بایزید زمین پہ گرتا ہے اور محمود پاشا میرے شہزادے کہتے ہوئے اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں۔ وہ اسے سہارا دیتے ہیں اور کہتے ہیں فکر نہ کریں بس تھوڑا سا زخم ہے، پرسکون رہے میرے شہزادے، خود کو تھکائیں مت۔ مگر بایزید بالکل نڈھال ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر محمود پاشا بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم اگلے منظر میں دیکھتے ہیں کہ اسلامبول میں بایزید کا علاج ہو رہا ہوتا ہے جبکہ سلطان اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ دوغان بھی پریشانی کے عالم میں یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسحاق اور محمود پاشا دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسحاق کہتا ہے میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی صرف اس لیے کہ ہمارے شہزادے زندہ رہیں، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اسے مروا ہی دیا محمود پاشا۔ محمود پاشا کہتا ہے کیا اس کے لالا تم نہیں ہو اسحاق؟ پھر مجھے اس کے پیچھے کیوں بھیجا؟ میں گیا کیونکہ تم کامیاب نہیں ہو سکے، اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اندر سلطان بایزید کو چھونے لگتے ہیں مگر پھر ہاتھ پیچھے کرتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں۔ پھر وہ شدید غصے میں محمود پاشا کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں تمام جانشری سپاہیوں کو باب سعادت دروازے پر جمع کریں۔ محمود پاشا کچھ کہنے لگتے ہیں کہ سلطان انہیں دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر زخمی سلیمان بھی اپنی ماں تک جا پہنچتا ہے۔ اس کی ماں روتے ہوئے کہتی ہے میرے بچے وہ تمہیں کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ تو سلیمان کہتا ہے میں اس کا حساب لوں گا۔ اس کی ماں سپاہیوں سے کہتی ہے جلدی سے حکیموں کو لے آؤ۔ سپاہی سلیمان کو بستر پہ لٹا دیتے ہیں۔ اس لمحے ابراہیم بھی بھاگتا وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے میرے بیٹے تمہیں کیا ہوا؟ تو سلیمان جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے انہوں نے میرے راستے میں گات لگائی بابا۔ ابراہیم پوچھتا ہے کس نے؟ پھر کھڑے ہو کر سپاہیوں سے پوچھتا ہے سلطان ابراہیم کے بیٹے پر گات لگانے کی جرت کس نے کی؟ پیچھے سے سلیمان کی ماں چلاتے ہوئے کہتی ہے انہیں عثمانیوں نے جنہوں نے ہماری بہو کی جان لی۔ یہ سن کے ابراہیم سلیمان کی جانب دیکھتا ہے تو مکار سلیمان بھی ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ سلیمان کی ماں کہتی ہے جو یہاں زخمی پڑا ہے ہمارا بیٹا ہے، یہ خون ہمارے بیٹے کا خون ہے، کرمان اوغلوں کا خون ہے اور عثمانیوں نے یہ بہایا ہے، یا تو تم اس خون کا بدلہ لے لو گے یا یہ خون ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سلیمان کا خون ابراہیم کے ہاتھ پہ لگا دیتی ہے۔ تو ابراہیم سپاہیوں سے کہتا ہے تلواروں کو تیز کیا جائے، تیروں کو کمانوں میں لگایا جائے، بہادر سوار جنگ کے لیے تیار ہوں۔ اب باتیں ختم ہوئی، اب تلوار کا وقت ہے، دانت کے بدلے دانت، خون کے بدلے خون۔ یہ کہتے ساتھ ہی ابراہیم غصے میں مکہ بند کر لیتا ہے۔ اسلامبول میں سلطان شدید غصے میں آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں جبکہ باہر باب سعادت دروازے کے سامنے سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ وزیر، مشیر، جانشری، کمانڈر، ہر ایک عہدیدار وہاں جمع ہوتا ہے۔ دربان کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا ہے اور سلطان وہاں داخل ہوتے ہیں اور تخت پہ بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں حاجی بکتاش ولی کی دیگچی سے کھانے والے اور ہمارے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں تربیت پانے والے بہادروں، جہاں ہم ہر جنگ سے پہلے ہوتے ہیں وہ میدان، جب بھی ہم نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا اور جہاں پر اللہ اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں وہ میدان، آل عثمان پر حملہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ گواہ نہیں ہے؟ تو سب سپاہی ایک جان ہو کر کہتے ہیں گواہ ہے۔ سلطان کہتے ہیں تو پھر یہ وقت ہمارے دشمنوں کو ہمارے غضب کی آگ میں جلانے کا وقت ہے۔ پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے جو ہو کہہ کر سینے کوٹتے ہیں، اب وقت مرد میدان بننے کا وقت ہے۔ سلطان سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے ہو کہتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ساری کی ساری فوج بھی ہو کہتی ہے اور سلطان کی غیظ و غضب کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔